بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کی اس محفل کے اندر ایک سوال ہے، کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تابعی تھے؟ اس سلسلے میں کچھ تاریخی اور کچھ نقشہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا، جس سے آپ کو یہ بات کھل کر صاف معلوم ہو جائے گی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ کے اندر یہ تابعی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے مضبوط دلیل یہ ہے کہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی، حضرت علامہ عینی اور اب قریب میں حضرت علامہ شبلی، علامہ سیوطی اور فتاوی دارالعلوم کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر تاریخی کتابوں سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے اور دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ سن 80 ہجری میں کوفہ کے اندر ہوئی ہے، اور خود کوفہ کے اندر سن 86-88 کے اندر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال کوفہ میں ہوا ہے۔ تو اس وقت امام صاحب کی عمر 6 یا 7 سال ہے۔ دوسرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال بصرہ میں ہوا ہے، جو کوفہ سے تقریباً 441 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سن 93 ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 13 سال بیٹھتی ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سب سے آخری صحابی کا انتقال سن 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے، جن کا نام ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گویا حساب لگائیں گے تو اس وقت امام صاحب کی عمر 30 سال بیٹھتی ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ خاص طور سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا مزاج ایک جگہ بیٹھنے کا نہیں تھا۔ دعوت دین، دعوت اسلام کی لین سے یہ اپنے علاقوں سے علاقے، سفر در سفر، ملک در ملک، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ان کے اسفار ہوتے رہتے تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کا بہت بڑا شہر کوفہ، کیا اس کوفہ کے اندر صحابہ کی کیا آمد نہیں تھی؟ جبکہ مورخین نے لکھا ہے کہ 1500 کے قریب صحابہ عراق کے اندر مدفون ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے بعد بہت سارے صحابہ کا انتقال ان کے بعد ہوا ہے۔ اگر ایک صحابی کو بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے تو گویا تابعی کے شرف سے یہ محروم نہیں ہوئے۔ اور آخری میں یہاں پر ایک نقشہ بنایا ہوا ہوں جو پورے عراق کا ہے، اور اس کے اندر خاص طور سے کوفہ کا ذکر ہے، بصرہ کا ذکر ہے، اور ارد گرد میں ترکی ہے، سیریا ہے، نیچے سعودی عرب ہے، اور اسی طرح ایک طرف ایران بیٹھتا ہے۔ تو کہاں کہاں آخری میں وہ صحابہ جو 80 کے بعد جن کا انتقال ہوا ہے ان کا میں نے ذکر کیا ہے، اور فاصلہ کتنے کتنے کلومیٹر بیٹھتا ہے میں نے اسے بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں، یہ عراق کا نقشہ ہے، ایک طرف ایران ہے، نیچے کے حصے میں سعودی عرب ہے، جارڈن ہے،
ادھر ملک شام یعنی سیریا ہے اور یہ ترکی ہے۔ کوفہ میں امام صاحب کی ولادت مبارکہ ہے اور خود یہاں پر ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہاں سے بصرہ قریب میں ہے تو وہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یمامہ جو ریاض کے قریب میں آتا ہے وہاں پر بھی ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، اور مکے کے اندر، مدینے کے اندر اور حمص کے اندر بھی سن 88-87 کے اندر بھی ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ اس نقشے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضرور بھی ضرور دو چند صحابہ سے ان کی زیارت اور ملاقات ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔